میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے پہلے اسد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضرت تیار ہیں آپ؟ ناظرین نے شاید کالس وغیرہ کی ہو۔ ہاں جی، پہلے جو ہے وہ سابقہ سلسلے میں جو بچ جانے والی کالس تھیں ہم نے اعلان بھی کیا تھا، تو ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جب تک جو ہے وہ دیگر ناظرین کی کالز بھی آ رہی ہوں گی۔ ٹھیک، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گزشتہ سلسلہ ہوا اس میں جو آپ کی کالز ہم نہیں شامل کر سکے، ابتداً ان کا حق ہے اور انہی کو موقع دیا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں پہلا خواب کیا معلوم کیا جا رہا ہے۔ جی سنائیے کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ذوالفقار علی اتاری، ضلع چاغی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گوٹھ میں بہت لڑائی ہو رہی ہے، اس میں میرا بڑا بھائی بھی شامل ہے اور ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ میرے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ جی، ذوالفقار بھائی کے گوٹ میں لڑائی ہو رہی ہے اور ان کے بھائی بھی شامل ہیں، اور خواب سے تو لگ رہا ہے کہ لڑائی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کی تعبیر کیا بیان کریں گے حسن بھائی؟ دیکھیں، اس میں جو انہوں نے خواب بیان کیا کہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ظاہری حالات پر غور کر لیں۔ اگر واقعی ایسا معاملہ ہے، ہوتا ہے گاؤں گوٹ کے اندر بعض اوقات اس طرح سے دو خاندانوں کے درمیان یا کچھ افراد کے درمیان جھگڑے کی صورت ہو جاتی ہے، تو اگر واقعی ایسا ہے، کوئی ظاہری سبب بھی اس طرح کا یہ دیکھتے ہیں پایا جاتا ہے، تو ایک اشارہ ہے پیشگی کہ اپنے بھائی کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر ایسا سلسلہ ہو تو مسلمانوں کو آپس میں صلح کرنی چاہیے۔ ٹھیک، تو اگر ایسا کوئی ظاہری سبب یہ دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی کو ابھی سے نیکی کی دعوت دیں، انہیں سمجھائیں تاکہ وہ عملی طور پر اس لڑائی میں شامل ہونے سے محفوظ رہیں، دیگر کو بھی سمجھائیں جو بھی مسلمان ہیں جہاں تک ان کی رسائی ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، ان کے اہل کنبے والوں کو، ان کے بھائی وغیرہ کو ہر طرح کے جھگڑے وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ تو اس طرح کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بعض اوقات دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں کسی مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اشارہ ملتا ہے، تو بندہ اس سے پہلے ہی اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ لڑائی جھگڑائی کرنا یہ تو ہمارے کام ہے بھی نہیں، اور ایک مسلمان کو اس طرح اپنی زندگی گزارنی بھی نہیں چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے ظلم کا انجام۔ تو اگر جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ رسالہ ضرور پڑھیں، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی پڑھ لیں،
ہو سکتا ہے کہ ان کو شیطان بہکا دے اور وہ پھر اس طرف آ جائیں. اور خواب کی تعبیر بھی ہمیں پتہ چل گئی, کچھ مدنی پھول بھی ہم نے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا خواب ہم سے کیا بیان کیا جا رہا ہے. نام میرا واحد محمود عطار. خواب یہ آئی تھی کہ میری وائف کو کل خواب آئی ہے کہ کافی دنیا جمع ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پتھر پڑا, بولتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نالین مبارک اس کے اوپر لگا ہے, تو وہ اس پتھر کو چوم رہی ہے اور رو رہی ہے, سینے سے لگا لگا کے وہ چوم رہی ہے اور رو رہی ہے. یہ تعبیر پوچھنے کی. لوگ جمع ہیں اور ان کی گھر والی بھی ہیں, ان کی اہلیہ بھی ہیں, اور پتھر پر نال مبارک کی زیارت کر رہے ہیں اور اس کو چوم رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریفین کا نقش جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے الحمدللہ, اور بزرگوں نے کتابوں کے اندر اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. یہاں تک اس نقش کو رکھنے کی برکتیں بھی بیان کی ہیں, اور کئی مسلمان عقیدت سے اپنے پاس اس نقش کو رکھتے ہیں اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے, اسی طرح دیگر انبیاء کرام سے, بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی شے ہو تو اس سے محبت رکھنا یہ ایک ایمان کی علامت ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ایک محبت کی بات ہے, اور مسلمانوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے, تو وہ محبت کا اظہار ہے. اور انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی برکت نصیب ہوگی, کوئی نعمت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے گھر میں, اور بالخصوص ان کی جو اہلیہ ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی ایسی برکت نصیب ہوگی. تو انہیں چاہیے کہ مزید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل بھی کریں, سنت پر عمل کریں. اسی طرح جو اور معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں شریعت نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اور نالین پاک کی تو کیا برکت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے نا, کہتے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن کسی عاشق رسول نے ایک پیارا انداز اختیار کیا اور ایک شعر قلم بند کیا. کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے وہ باعث برکت ہے. اور نالین پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اور جس مال کے اندر یہ نقش نالین پاک رکھا جائے وہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس کی بڑی پیاری پیاری فضیلتیں, بس اوقات یہ چھوٹا سا ایک کارڈ ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کی فضیلتیں بھی لکھی بھی ہوتی ہیں, اور علماء اکرام جو ہے اس کی فضیلت بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو نالین پاک تو ہر عاشق رسول کے گھر میں جگمگ 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 کرنا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو واحد بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اچھا خواب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے ایک اور خواب کیا بیان کیا جا رہا ہے. ایک اسلامی بہن ہے, اس نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھر ہے کہ جب وہ اس گھر کے قریب جاتی ہے تو اس میں اس کو ایک قبر نظر آتی ہے, اور اس قبر پر ہرے رنگ کی چادر ہے, اور جو اس کے شوہر ہیں وہ اس قبر کے قریب بیٹھے نعت پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ایک آواز سنائی دیتی کہ یہاں پر عورتوں کا داخلہ منع ہے, عورتیں اس قبر کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتی. اور اس قبر کے قریب قریب جتنی بھی چیزیں ہیں ساری ہری ہری, اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ. جی, گھر کی طرف ایک جانا جا رہی ہیں اور شوہر نعت پڑھ رہے ہیں, قبر ہے اس طرف, اور یہ بھی ہے کہ نہیں جا سکتے. تو آپ نے بھی سماعت فرمایا, کیا بتائیں گے اسد بھائی؟ جس طرح کی قبر کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ مکان کے اندر ہے اور اس پر ہرے رنگ کی چادر بھی ہے, تو اس طرح کی قبر عموماً بزرگان دین کی, اولیاء کرام کی جو قبر مبارک ہوتی ہے اس پر مسلمان تعظیم کے لیے چادر وغیرہ ڈالتے ہیں. تو اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بزرگ کی قبر کی لوگوں نے زیارت کی. سبحان اللہ.
تو بزرگ کی قبر کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کو کوئی نعمت کوئی برکت عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے اور یہ مدنی ماحول سے وابستہ بھی معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اصطلاح بھی استعمال کی اسلامی بہن کی. اور خواب کا جو دوسرا حصہ بیان کیا وہ ایک حکم شرعی کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو منع فرمایا ہے. تو وہی چیز انہوں نے خواب کے اندر دیکھی. تو خواب کے اندر ایسی شے دیکھنا کہ جو شریعت کے مطابق ہو، ایسا حکم کوئی بیان ہو یا کوئی کہے یا کوئی سمجھے، تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اسلامی بہنوں کو چونکہ مزارات پر قبور پر جانا منع ہے تو وہی انہوں نے خواب کے اندر وہ چیز دیکھی. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ منع ہے، لیکن خواب میں اس قسم کا دیکھا کہ جیسے عبداللہ شاغازی رحمۃ اللہ تعالیٰ باب المدینہ میں ان کا مزار ہے. اب کوئی دیکھتی اسلامی بہن کے ان کے مزار پر حاضر ہے، اب وہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بھائی چلیں بھائی نکال لی اپنے طور پر اور ان کے مزار پہ حاضری دے دی. یہ بھی نکال لیتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کی طرف سے اشارہ آیا ہے کہ حاضری دو، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنے طور پر لوگ سمجھ کر کے بھائی اتنی جمعرات جانا ہے میں نے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے مردوں کا مزارات پر جانا یہ یقیناً جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، بہت اس کی برکتیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے اور بہت ساری بزرگوں کے قرب کی برکتیں ہیں. لیکن اسلامی بہنوں کو عورتوں کو جو ہے وہ مزار پر جانا منع ہے. ہاں گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر ہی سے ایصال ثواب کر دیں. کسی خاص بزرگ کے حوالے سے اگر چاہتی ہیں تو انہیں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اسلامی بہنوں کو انشاءاللہ عز و جل گھر میں بیٹھے بھی ان بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوں گی. بزرگوں کی برکتیں فقط مزار کے احاطے تک محدود نہیں ہوتی، اب دنیا میں کہیں بھی ہیں. یہاں سے بھی ہم بیٹھ کر خواجہ صاحب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، داتا صاحب کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور جو بھی بزرگان دین ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل بلکہ جب شریعت پر عمل کی نیت سے اپنے گھر ہی سے ایصال ثواب کریں گی تو امید ہے کہ بزرگوں کی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی. ٹھیک. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے والد صاحب کا یا والدہ کا یا کسی دوست عزیز و اقربا کا انتقال ہو گیا اور وہ خواب میں آئے اور پھر بس اوقات یوں ماحول بن رہا ہوتا ہے کہ بھائی اشارہ ہے کہ قبر کی طرف آئیں، تو مزار پہ بھی نہیں جا سکتے، قبرستان بھی نہیں جا سکتے، ہے نا؟ جی عورتیں ہاں جی عورتیں اسلامی بہنیں مزار اور قبرستان وغیرہ پہ نہیں جا سکتے، ان کو حاضری دینا منع ہے. اب یہ کہ آپ کی خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے دوسرا خواب کی تعبیر کیا معلوم کی جا رہی ہے. میرا نام محمد یونس ہے اور آج صبح میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ میری سسٹر کا جیسے انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی اپنی بہن کا جو ہے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا اور یقیناً بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی بہن جو ہے زندہ ہے، لیکن خواب میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب صبح اٹھے تو یہ اکثر یہ خواب میں دیکھی جاتی ہیں کہ فلاں بھائی کا یا والد صاحب کا، والدہ کا یا اس قسم کا بہت ہی عزیز و اقربا قریب ہے ان کا انتقال ہوتے دیکھا. اب اس کو بتانا، وہ جو ہم نے پہلے بھی سلسلے میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ اس کو بتائیں یا نہیں بتائیں، ڈرے ہوتے ہیں. اب یہ کہ اچھا ہوا اور یہ کہ تذکرہ کرنا بھی نہیں چاہیے اسد بھائی اس طرح کے خواب آئے میں آپ کے متعلق. اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کی موت کے بارے میں خواب دیکھا ٹھیک ہے تو اب واقعی اس کا انتقال بھی ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگوں میں جو معروف ہے کہ کسی کے انتقال کو اگر خواب میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اس کی عمر بڑی طویل ہوگی، یہ بھی نہیں ہے. اچھا تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں موت کا خواب دیکھا تو اول تو یہ ہے کہ اس سے ذکر نہ کریں. اب اس کی تعبیر جو بھی ہو اس کو بیچارے کو بتائیں گے. اگر اس کے دل میں کوئی آپ کے لیے محبت کا پہلو نہیں ہے اور بعض اوقات لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو پھر تو وہ آپ کا اور دشمن ہو جائے گا. اچھا ہاں دیکھا نا، میں سمجھتا تھا نا کہ اب تو اس کو خواب بھی میری موت کے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. عموماً خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا دوستوں میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے. اٹھنے بیٹھنے والوں میں جھگڑا ہو گیا، اب خواب دیکھا. تو ایک تو یہ پہلو ہے جس کا نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خام خواہ وہ ٹینشن میں آئے گا، یہ بھی ہوتا ہے. اب میرے بارے میں کسی نے دیکھا کہ میں آپ کو ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ انتقال ہو رہا ہے آپ کا جی، تو اب ایک نفسیاتی طور پر بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار واقعی میرا انتقال ہو جائے گا، جبکہ واقعی انتقال ہو ہی جانا ہے سب کا. جی تو بتایا نہ جائے
تاکہ وہ بلا وجہ تشویش میں مبتلا نہ ہو. اچھا اب دیکھنے والا کیا کرے؟ تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کرے. اچھا کہ یا اللہ عز و جل اگر واقعی میرے بھائی کی عمر جو ہے وہ کم رہ گئی ہے اور واقعی اس کا دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہے تو درازی عمر بالخیر کی مغفرت کی بندہ دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی عمر میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، اگر کسی کو دیکھیں کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال ہو چکا ہے یا اس کے آپ اس قسم کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کو بتائیں نا، کہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے، خواب آپ کا ہے، آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کی تعبیر یہ بھی نہیں ہے کہ عمر بڑھ جائے گی، اس کی تعبیر یہ بھی نہیں ہے کہ عمر گھٹ جائے گی، اس کی تعبیر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چلے آئیں گے یا وہ چلے آئے گا. تو بہرحال یہ خواب جو آپ نے دیکھا اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی. یونس بھائی اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. آئیے مزید کال جو ہے اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ماجد اوان بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. اور سر مجھے جاننا یہ ہے کہ میں اکثر اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے بہت زیادہ پانی ہی پانی موجود ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کافی سارا سر سبزہ بھی ہے. اور مجھے بتا دیجیے گا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. جی شاید فصلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. مطلقاً پانی کا انہوں نے کہا اور سبزہ دیکھتے ہیں. اب وہ فصل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، نارملی گھاس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو پانی جو ہے جیسے دریا دیکھا یا بہت بڑا تالاب دیکھا، سمندر دیکھا وغیرہ، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ سمندر اگر بالخصوص دیکھا تو اس کی تعبیر بادشاہ سے کی جاتی ہے. اچھا. اور ویسے مطلقاً پانی دیکھا ہے جیسے پانی ہے، وہ سمندر نہیں لیکن ویسے ہی پانی نظر آتا ہے. تو اگر تو وہ صاف ستھرا پانی کسی نے دیکھا، اب انہوں نے بھی وضاحت نہیں بیان کی، لیکن اگر وہ پانی جو ان کو نظر آتے ہیں ان کا اکثر نظر آتا ہے وہ صاف ستھرا ہے، اس کے اندر مچھر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گدلا پن نہیں ہے، کھڑا پانی نہیں ہے، اس طرح سے جیسے پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں کائی جم جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو صاف ستھرا جو پانی ہے یہ اچھے خواب کی علامت ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کوئی نعمت، مالی نفع وغیرہ عطا فرمائے گا، میٹھا پانی بالخصوص. ہاں اگر گدلا پانی ہو، میلا پانی ہو تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آس پاس سبزہ بھی دیکھا تو ایک اچھا اور خوشنما منظر پانی کا دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی برکت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اگر یہ مقروض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرمائے گا. اور اگر یہ صاحب خواب بے روزگار ہیں یا کسی پریشانی کے اندر، تنگی کے اندر مبتلا ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل. آپ کو خواب آتے ہیں اور خواب میں اچھی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، آپ کو خواب آتے ہیں اور خواب میں بری چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خواب ہی نہیں آ رہا ہے. اب ان کی زندگی میں اچھے معاملات ہوں، یقیناً وہ چاہتے ہوں گے. تو ہر پریشانی کا حل مدنی قافلے میں چل. اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو مدنی قافلے میں سفر کیجئے. اگر آپ کے گھر والوں میں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے کہ اس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے افاقہ نہیں ہو رہا تو میں آپ کو مدنی مشورہ دینا چاہوں گا. وہ اسلام بھائی جو اکثر بولتے ہیں یار ہمیں خواب نہیں آتے. اور اسد بھائی آپ نے بھی ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا، اب جیسے خوابوں کی تعبیر آپ بتا ہی رہے ہیں تو آپ کو کتنے خواب آتے ہیں؟ چلے میں دوبارہ معلوم کرتا ہوں. بات اتفاق ہے مجھے بہت کم خواب نظر آتے ہیں. جی یہ بھی ایک بات ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا تو تقریباً آپ کا تو روز ہی کا معمول ہوگا، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اور یہاں پر بھی اس قسم کا ماحول بنتا ہے کہ جب ہم سلسلہ اختتام کرتے ہیں تو ہمارے جو کیمرہ مین اسلامی بھائی ہیں، ڈائریکٹر اسلامی بھائی ہیں، اور بس اوقات میں خود یا کوئی بھی دیگر اسلامی بھائی آ جاتے ہیں اور وہ معلوم کرتے ہیں صبح ہم نے خواب دیکھا تھا. اور پھر بس اوقات اسد بھائی بتا بھی دیتے ہیں اور پھر بس اوقات کس کس کے خواب سننے کے رہے، کس کس کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے. لیکن یہ کہ ایک وہ جستجو ہوتی ہے کہ معلوم کس سے کیا جائے. تو بہرحال آپ کو خواب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ اچھے کاموں کی طرف جو ہے اپنا عمل بڑھائیے، قدم بڑھائیے. بات ہے باپو کہ جس کو نظر نہیں آتے تو وہ تشویش میں ہوتا ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے، ظاہر ہے کہ اس پر بندے کا اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ویسے بھی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، رہنا حقیقی دنیا ہی میں کیا چاہیے. بات ہے، کیا بات ہے.
اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کسی گھر میں انتقال ہو جائے, اب دیگر عزیز و اقربا میں ہیں, ان جو خواب میں والد صاحب آ رہے ہیں اور آ کے بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا یا آپ کے بھائی کو دیکھا, آپ کی والدہ کو دیکھا, جو گھر والے ہیں نا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, بولتے ہیں یار یہ کیا بات ہے کہ والد صاحب سب کے خوابوں میں جا رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے ساتھ ایک وقت گزارا ہمارے خواب میں نہیں آ رہا ہے, تو کس پر آئے گا یہ حضرت؟ بڑے پریشان لوگوں کو دیکھا پاپو کہ وہ جیسے 3 بھائی ہیں جی, اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب 2 کو تو والد صاحب کی زیارت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہے ہیں خواب میں, اچھا اب ایک کو نظر نہیں آ رہے, تو اب وہ جو ایک جو ہوگا نا وہ بیچارہ ٹینشن کیوں نہ, یار پتہ نہیں کیا. اچھا لوگ آ کر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے خواب نظر کیوں نہیں آ رہے, تو بتاتے ہیں بھائی ابھی کوئی خواب دیکھنے والی گولی تو ایجاد نہیں ہوئی کہ بھائی یہ کھا لیا کریں تو خواب آ جائیں گے. تو یہ ایک بس ایسی ذہن بن جاتا ہے, ماحول بن جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب 2 بھائی ہیں, اب وہ صبح اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آج دیکھا, تو ویسے ہی ایک نفسیاتی طور پر دل کے اندر وہ ہوتی ہے کہ یار مجھے بھی نظر آئے. تو اس کی خواہش کرنا نہ اچھا نہ برا, خواب میں نہ آنا کوئی ناراضگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. بس خواب ہے, آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے. کبھی تو ایسا آئے گا کہ بس وہ پھر آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں یار اتنے خواب نظر آ رہے ہیں. اچھا دوسرا طبقہ یہ بھی ہے, جب نہیں آ رہا تو بھی پریشان, اور جب بہت زیادہ خواب آ رہے ہوتے ہیں تو بھی پریشانی ہو جاتی ہے, یار خیر تو میں آج کل مردے بہت دیکھ رہا ہوں. یعنی فوت شدہ اگر زیادہ نظر آ جائے نا, بالفرض کسی کو 2-3 دفعہ روزانہ خواب کے اندر مسلسل کوئی بھی فوت شدہ نظر آ جائے, تو اب تو وہ بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ بھائی مردے نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے میرا بھی بلاوا آ رہا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوتا. اچھا آپ جس طرح یہ بات فرما رہے ہیں, مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یوں دیکھا خواب میں, یوں دیکھا خواب میں. اچھا بعض خواب ہوتے ہیں دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہیں نا, کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یوں دیکھا تھا, اس میں تمہارا یہ کردار تھا. اب وہ جو دوسرا ہے نا, وہ یار آ کے مجھے ہی ہر دفعہ نا کہ سب کے سامنے یوں مجھے ہی بول کے چلے آتے ہیں, اب میں بھی دیکھنا, ٹھیک ہے نا, میں بھی خواب تیار کروں گا. خواب تو ہاں نہیں رہا لیکن وہ بھی خواب تیار کرتا ہے, بولتا ہے ہم نے دیکھا تھا, یوں تھا اور یوں ہو گیا. تو یہ جھوٹا خواب بھی ہوا. جھوٹا خواب تو دیکھیے بہت سخت وعیدیں ہیں اس کی. اچھا, اور جھوٹ ویسے ہی جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے الحمدللہ. اور جو جھوٹا خواب بیان کرے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں پورا ایک یوں سمجھے کہ کئی صفحات اس موضوع پر تحریر فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, خواب کی حقیقت کے بارے میں, خواب کی تعبیر کے بارے میں, اسی طرح خوابوں میں جو بشارات ملتی ہیں, اچھے خواب ہوتے ہیں, کسی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے, بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے, اس طرح اس حوالے سے بھی خواب دلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ہے. اسی کے اندر وہ روایتیں بھی لکھی ہیں کہ جس میں جھوٹا خواب گھڑ کر من گھڑت خواب بیان کرنے کی جو ہے وہ وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. تو جھوٹا خواب ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے. اور اب اگر کوئی شخص میرے بارے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اب مجھے اس کے خواب کے ذریعے خواب کا جواب تو نہیں دینا چاہیے کہ میں نے بھی تمہارے بارے میں دیکھا ہے. تو جو ایک سمپل ایک اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی بندے کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی بعض اوقات ہم بہت زیادہ عجیب و غریب معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ایسا کام ہے کہ جس پر آپ کا بس چلتا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ مجھے یہ خواب اچھے خواب نظر آنا شروع ہو جائیں, یا مجھے اس طرح کے خواب نظر آنا شروع ہو جائیں, یا میں اس طرح کے خواب دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ نظر آ جائیں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ایسا کام ہے کہ جس پر آپ کا بس نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو اب اس کے اندر تو مقابلے کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے. کوئی اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خواب زیادہ ہیں یا ہمارے خواب زیادہ ہیں اور اس کی تعبیر معلوم کرنے جا رہے ہیں. دل آزاری کا آپ نے بیان کیا تھا. ایک تو جھوٹا خواب بیان کرنا, اس کی جو بھی مذمت اور برائیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر, پھر آپ نے گھڑ کے بیان کیا اور سامنے والے کو آپ نے پریشان کرنا چاہا یا اس کی جو بھی عزت آپ نے خراب کرنا چاہی, تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ ایک تو من گھڑت خواب بیان کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایسا بیان کر رہے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی کسی ایسی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ 4 لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی ہو, اس کی بے عزتی ہو. تو یہ بھی بہت زیادہ برا کام ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور آپ کے اوپر فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کا تعلق اس اسلامی بھائی یا اسلامی بہن سے ہے, آپ اس کو بتائیں.
کہ بھائی ایسے ایسا خواب دیکھا ہے، اور اگر ان کے گھر میں میت ہوئی ہے اور ان کے گھر کا جو والد صاحب ہے ان کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کے خواب میں آ رہے ہیں، ان کی والدہ آپ کے خواب میں آ رہی ہیں، تو آپ یہ بھی نہ بتائیں، شاید یہ بھی دل آزاری کا سبب بنے یا ان کا دل دکھے کہ یار وہ ٹینشن میں تو ضرور آئیں گے نا، کہ وہ بات ہے کہ یار آپ کے خواب میں آئے جا رہے ہیں، ہمارے خواب میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس سے تذکرہ نہ کریں۔ مزید ہم کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مقبول بات کر رہا ہوں ظفروال سے۔ میری التجا یہ ہے کہ کسی نے بھائی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، تو یہ شہری کے وقت کی خواب تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ تعبیر میں نے پوچھنی تھی۔ دیکھیں جی، یہ بھی اسی طرح کا ہے، کسی نے خواب دیکھا ہے اور وہ ان کو بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدنی منا عطا کیا ہے، اور سحری کے وقت کا خواب تھا۔ اب خواب کسی اور کا بتایا ان کو کہ ان سے متعلق خواب تھا، اور تعبیر بھی یہی معلوم کر رہے ہیں اس خواب کی۔ تو کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ ہاں دیکھیں، اس طرح کا اگر خواب ہو تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ جیسے بیٹے کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور یعنی بظاہر بھی اچھا ہی خواب ہے، تو اگر اس طرح کا دیکھا، مثال ہے کسی کو دیکھا کہ بھئی میں نے دیکھا آپ مدینے میں جو ہے گلیوں میں گھوم رہے تھے، جی، اب یہ ایک ایسا خواب ہے کہ اگر کسی کو بیان کیا جائے گا تو وہ تو کھل اٹھے گا، سبحان اللہ، خوش ہو جائے گا نا۔ اب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ بابا جانی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، ہیں امیر علیہ سنہ آپ کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اب کسی مرید کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے، تو یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ایک باقاعدہ قسم ہے، یعنی اتنا واضح خواب اس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی۔ مکہ شریف کی زیارت کر رہا ہے کوئی، مدینے کی زیارت کر رہا ہے کوئی، بھی بزرگ سے کوئی اس کی نسبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ اگر اچھی نیت سے بتائیں گے تو امید ہے کہ بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا، کہ مسلمان کی دل جوئی بھی ہے۔ اب جیسے انہوں نے یہ دیکھا، اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی تعویل کی حاجت ہو، بس دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نوید بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے ہاں واقعی پیدائش کا سلسلہ ہے گھر میں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اور اس کے شکرانے میں جو ہے کچھ مدنی فیس بھی دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے اور آپ کی خواہش عموماً ہوتی ہے اولاد نرینہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح ایسی اولاد عطا فرمائے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو اچھا خواب ہے، آپ کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے۔ اور سحری کے وقت دیکھا تو اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے۔ جو خواب سحری کے وقت دیکھا جائے، فجر کے وقت کے قریب، صبح کے قریب دیکھا جائے، صبح کے وقت میں دیکھا جائے، تو اس کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تو اچھا خواب، ایک خوشخبری کا خواب ماشاءاللہ آپ نے سنا، تو کوئی قافلے کی نیت ہمیں اگر آپ کال کر کے بتا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، دوسروں کو ترغیب بھی ملتی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیں، اسی طرح اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا، آلریڈی کوئی کام آپ کر رہے ہیں اس میں مزید اضافے کی نیت کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی آخرت کے لیے بھی ضرور بہتر ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے جب مدنی چینل پہ کسی کے لیے دعا ہوتی ہے نا، تو دنیا جہان میں جس طرح آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، نہ جانے کون کون جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے سلسلے میں شامل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدینے میں بھی اور مکہ شریف میں بھی ہمارا مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی وہاں سے کوئی طواف کر کے آیا ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پہ حاضری دینے جا رہا ہے، اور آپ کا یہ خواب یا آپ کی یہ بات اس کے کان میں آتی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے، یا وہاں مسجد نبی میں جا کر یا کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پتہ چل گیا نا کہ میرا ایک بھائی ہے، اس کی یہ تمنا ہے، میرا ایک بھائی ہے یا میری ایک اسلامی بہن ہے، اس کی یہ مراد ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کر لے، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دعا فرما دیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے آمین کہہ دیں، یہاں پہ دعا یہ آمین کہہ دیں، یا وہ بالفرض ہم دعا بھی نہیں کرواتے، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے نا دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور بندہ بولتا ہے اللہ جو اس کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور فرما دے۔ اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، مدنی منع دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب جب وہ سنتے ہیں اچھا
افسوس بھی کرتے ہیں. جس طرح سلسلے چلتے ہیں تو یہ کہ بس اوقات ہماری کیفیت بن جاتی ہے نا, تو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. آپ کال ریکارڈ کرواتے ہیں, یقیناً لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے, ہم دعا کرتے ہیں تو لوگ آمین کہتے ہوں گے. اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور دفع فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھتے ہیں کہ کون اسلامی بھائی ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے میری والدہ کا انتقال ہو کے 7 دن ہوگا. میرا نام جاوید ہے, سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں, میں انڈیا کا ہوں. تو میری ماں انتقال ہو کے 7 دن ہوگا. میرے چھوٹے بھائی کے خواب میں آئے, ماں حرم کے پاس لیٹے ہوئے ہیں, سب لوگ پیدل چل رہے ہیں احرام پر. اس کی تعبیر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. جی جاوید بھائی کا خواب ہے, والدہ آئی ہیں خواب میں اور چند دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے. 7 دن کا غالباً انہوں نے کہا جی. اور والدہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ حرم کے اندر ہیں, لوگ احرام کی حالت میں ہیں. جی تو اچھی حالت ہے یہ, احرام کی حالت میں دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. تو اچھا خواب ہے, مزید والدہ کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. بہرحال خواب سے آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ اچھی حالت میں ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اور جب بھی کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن آپ کے خواب میں وہ انتقال فرما چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کی بھی ترکیب بنائیں تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو. آئیے مزید کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر اتاری ہے, کوٹ اتاری سے بات کر رہا ہوں. مجھے خواب میں مچھلی پکڑتے ہوئے, میں مچھلی پکڑنے گیا تو وہاں سے مچھلی پکڑ. مہربانی اس کی تعبیر. مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کوٹ اتاری سے ہمارے عامر اتاری. شاید مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہوگا, مچھلی اچھی لگتی ہوگی. پاپا جانی کا رسالہ ہے نا مچھلی کے عجائبات, وہ شاید وہ پڑھا ہو اور اس قسم کے خواب آئے. جی بھائی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں عامر بھائی. ہاں, مچھلی کا پکڑنا جو ہے یہ اس کی 2 تعبیرات ہیں, میں عرض کرتا ہوں, اور دونوں ہی اچھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مچھلی کی تعبیر بیٹی سے کی جاتی ہے. اچھا. اگر صاحب خواب کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے گھر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. بیٹی بھی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اگر بالفرض اب یہ وضاحت نہیں کی جاتی, نہیں کرتے اسلامی بھائی کہ اب یہ شادی شدہ بھی ہیں یا نہیں, اب مثال ہے شادی شدہ ہی نہیں ہیں, نہیں اگر جیسے کہ وہ وضاحت کر رہے ہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے ناظرین یہ بولیں یار اس کے دل میں بھی بات ہے, یار پوچھ کون رہا ہے آپ سے, وہ تو اپنا خواب ریکارڈ کروا رہا ہے بھائی, بولے میں شادی نہیں ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بتائیں کہ شادی اس کا تعلق شادی سے ہو رہا ہے. اب جو بھی کال آ رہی ہے وہ میں شادی شدہ ہوں, میرے 4 بچے ہیں, اب اس قسم کو پتہ نہیں چلے گا نا اس کو. تو اسد بھائی کیا کرے وہ؟ نہیں, یہ تو ہم کہتے ہیں اچھا کہ اس طرح کی وضاحتیں کر دینی چاہیے. اچھا, شادی شدہ ہونا نہ ہونا. اچھا, اسی طرح جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں کے حالات کا بیان کر دینا, بیمار تھے یا نہیں تھے, ظاہری حالات کیسے تھے, تو یہ وضاحتیں جو ہے وہ مفید ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا, تو یعنی نہ شادی شدہ ہونا کوئی بری بات ہے اور نہ ہی غیر شادی شدہ ہونا کوئی بری بات ہے عمومی حالات کے متعلق. تو اب جو بھی جس کا حال ہے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر جو ہے وہ بالفرض شادی شدہ نہیں ہیں یا گھر میں کوئی ولادت کا سلسلہ ہی نہیں ہے, ظاہری اسباب اس طرح نہیں ہیں, تو بھی یہ اچھا ہوتا ہے. اور اس کی جو تعبیر ہے وہ مال و منفعت ملنے سے کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی صاحب خواب کو مال عطا فرمائے گا, منفعت عطا فرمائے گا. اگر کاروبار کرتے ہیں اور ان دنوں میں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کوئی سودا کرنے جا رہے تھے یا آپ نے کوئی سودا کیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سودے میں نفع حاصل ہوگا ماشاءاللہ. اور اگر ویسے آپ کوئی اور کام کاج وغیرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو مال اور نفع نصیب ہوگا. ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے, جیسے کہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی ایک سیگمنٹ جو ہمارا شامل ہوتا ہے کہ جن کے خواب میں شعر آ رہا ہے,
اور وہ اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شعر کی تعبیر کیا ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل کے ناظرین آپ کو شعر سے متعلق ہم تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے کہ شعر کو آپ اس حالت میں دیکھیں یا شعر ایسا دیکھیں یا شعر ویسا دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسد بھائی سے اس کی تعبیر معلوم کریں گے۔ مزید کال ہیں تو ہمیں سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو، میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ سفید کلر کا بکرا ذبح ہو رہا ہے اور اس میں سے 3 کبوتر بہت خوبصورت یعنی براؤن کلر کے کبوتر نکل رہے ہیں۔ سفید بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں سے 3 کبوتر نکل رہے ہیں۔ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ جی بھائی، بکرا ذبح ہو رہا ہے اور 3 کبوتر نکل رہے ہیں، بکرے میں سے کبوتر نکل رہے ہیں، کبوتر کا شوق ہے، شاید پالتے ہیں، کیا ہے معاملات وغیرہ۔ اب بکرا ہے، 3 کبوتر نکل رہے ہیں، اب بہت تفصیل سے بتایا۔ چلیں، سفید رنگ کا بکرا، 3 کبوتر۔ جی دیکھیے، یہ جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے، اب عید قربان ابھی گزری ہے، جی، تو یہ ایک تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ بے ربط خواب ہے۔ اچھا، تو اس کی نہ اچھی نہ بری کوئی بھی تعبیر نہیں۔ پھر یہ کہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں انہوں نے دیکھا ہو، تو چونکہ عید قربان کا سلسلہ تھا تو بکریاں اور یہ چیزیں ذبح ہونے کے مناظر بھی دیکھے جاتے ہیں اور تصورات ہوتے ہیں، تو بندہ وہ بعض اوقات خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال ان کا جو خواب ہے وہ بے ربط ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جی، آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی اور آپ نے سنا بھی کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا بیان کی گئی۔ اب کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی خواب آئے میں، تو وہ بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کو پتہ چلے۔ ایک نے ایس ایم ایس بھیجا ہے کہ میں نے فجر کے خواب میں طوطا دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ فجر کے وقت دیکھا ہے طوطا۔ جی، طوطے کا خواب میں دیکھنا اصل میں مطلقاً انہوں نے بیان کیا، اس کی اگر کچھ حالت بیان کی جاتی تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکتی تھی کہ طوطا کس حال میں دیکھا انہوں نے اور کس رنگ کے اندر دیکھا۔ اچھا، اسی طرح ایک اسلامی بھائی خواب میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے احسان فرید بھائی، میں خواب میں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ شادی کی تعبیر جو ہے وہ خوشی سے کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اپنی شادی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اگر کنوارہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے ہاں شادی کا سلسلہ ہوگا، یعنی اس کی شادی کا سلسلہ ہوگا۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو خوشی سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب خواب کو کوئی بھی خوشی کی بات جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالخصوص اس طرح کے خواب کو جن حالات کے اندر دیکھا جائے، مثال ہے ان دنوں کے اندر کوئی بندہ کسی چیز کا منتظر ہے کہ مجھے یہ شے حاصل ہو جائے، نوکری نہیں ہے، ابھی نوکری مل جائے، تو ان دنوں کے اندر نوکری سے بڑی کوئی اس کے لیے کیا خوشخبری ہوگی، تو کوئی بھی خوشی کی خبر جو ہے وہ اسے پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ اپنی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی دانت ٹوٹنے کی؟ دانت ٹوٹنے کی تعبیر جو ہے وہ کسی عزیز یا رشتہ دار کے انتقال سے ہے مطلقاً۔ تو اگر کوئی جیسے بیمار ہوتا ہے، کوئی سخت بیمار ہے خاندان کے اندر، تو اب اس کو جا کے یہ نہیں بتانا کہ میں نے جو ہے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور تم بیمار بھی ہو، اچھا، تو اب بس تیاری کر لو، تو وہ بیچارہ یہ ظاہر ہے کہ پریشانی کا شکار ہوگا۔ تو اس کے لیے دراز عمر بالخیر کی، شفا کی دعا کریں، تعویذات عطاریہ لے کر چلے جائیں، اس کے لیے خیر خواہی کا سلسلہ کریں۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ دانت ٹوٹا اور وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ اس نے گود میں لے لیا، ہاتھ میں لے لیا، تو اس کے اندر پھر نقصان کا پہلو نہیں ہوتا بلکہ یہ نفع کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے وہ کیفیت تو نہیں بیان کی، بہرحال غور کر لیں۔ اگر ویسے مطلقاً دانت ٹوٹنا دیکھا انہوں نے تو وہ کسی عزیز کے رشتہ دار کی انتقال کی خبر پر منحصر ہوتا ہے، اور اگر ٹوٹ کر گود میں گرتے ہوئے یا ہاتھ میں لے لیا دانت ٹوٹا تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے۔ تو جو اگر کیفیت ان کو یاد ہو
تو اس کے مطابق اس پر غور کر لیں۔ اچھا، ایک اور اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی قبر دیکھی ہے۔ جی، اپنی قبر کا دیکھنا یہ فکر آخرت دلانے کی طرف تنبیہ ہوتی ہے۔ قبرستان دیکھا، قبر دیکھا، اپنی موت کو دیکھا، اپنے جنازے کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور تنبیہ کے مسلمان کو اس طرح کے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، غور و فکر کرے، اور اگر کسی غلطی کے اندر، کوتاہی کے اندر، مثال نماز قضا کرنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، یا کوئی بھی ایسا گناہ ہے، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو محاسبہ کرے، اور اگر کسی غلطی پر اطلاع پاتا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہر شخص اقرار کرتا ہے، اور مسلمان کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک دن مرنا ہے، اور قبر میں، حشر میں اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت بھی نصیب ہوگی، آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور الحمدللہ مدنی ماحول میں اس کا عملی طریقہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نیک ہم نے بننا ہے، کس طرح سے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ کالز بھی ہیں تو شامل کرتے ہیں۔ جی، کال سنائیے ہمیں۔ ہاں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں، میرے پیر صاحب نے مجھے بتایا ہوا ہے کچھ تسبیحات پڑھنے کے لیے، تو میں تسبیحات روزانہ پڑھتا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا، تسبیح تو میں گھر میں پڑھتا ہوں، خواب میں نے دیکھا تسبیح باہر پڑھ رہا ہوں روڈ پر، تو وہ ٹوٹ گئی ہیں، اس کے دانے گر گئے ہیں، تو اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اور دوسرا خواب یہ کہ میری وائف ایک مسلسل خواب دیکھتی ہے، اس کی ایک سہیلی ہے، اس نے بچپن کی سہیلی ہے، کینیڈا میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا امیگریشن کے سلسلے میں، تو اسے وہ 3-4 سال سے ملاقات نہیں کر رہی، نہ فون پہ بات ہوتی ہے، نہ یہ کرتی ہے، نہ وہ کرتی ہے۔ اب وہ مسلسل اسے خواب میں آ رہی ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وہ خواب میں کیوں آتی ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر فرمائیں۔ شاید منع کرنے کا تو نہیں، کیا کیوں آتی ہے بھائی؟ ایک تو تسبیح دیکھیے، پیر صاحب نے وظیفہ عطا کیا ہے، ہاں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، تسبیح گھر میں پڑھیں یا باہر پڑھیں، ٹوٹ گئی وہ تسبیح، ہاں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی بزرگوں کی طرف سے، بالخصوص جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے پیر مرشد نے ان کو جو وظیفہ دیا ہے وہ یہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ البتہ جو دوسرا خواب انہوں نے بیان کیا اپنے بچوں کی امی کا، اب وہ کوئی پرابلم ہوا تھا ان کا اپنی سہیلی کے ساتھ، تو اب وہ خواب میں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو دیکھیے اگر کوئی خاص آپ کیفیت بیان کرتے تو اس کی تعبیر تو بیان کی جاتی ہے، مطلقاً کسی اپنے دوست کو یا عورت کا کسی اپنی سہیلی کو خواب کے اندر دیکھ لینا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب چونکہ بقول ان کے اس نے دھوکہ دیا، اب 2 آدمی زندگی کے اندر یاد رہتے ہیں، ایک وہ کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو، بھلائی کی ہو، وہ بھی یاد رہتا ہے، اور جس نے برائی کی وہ بھی یاد رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس نے اچھائی کی وہ اچھے لفظوں میں بندہ اس کو یاد کرتا ہے، اور جس نے برائی کی ہو تو اس کے بارے میں تصور اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے امیگریشن میں، اگر کسی کو دھوکہ اور واقعی یہ دیا گیا ہو تو یہ بہرحال بہت بڑی ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے، تو وہ تصورات کے اندر، ذہن کے اندر وہ رہتی ہو تو وہ خواب کے اندر نظر آ گئی، تو کوئی خاص کیفیت یا کوئی خاص چیز چونکہ انہوں نے بیان نہیں کی، لہٰذا یہ عام معمول کے جو حالات واقعات ہوتے ہیں اس سے متعلق خواب ہے، تو تعبیری اعتبار سے اس کی کوئی تعبیر نہیں بنے گی۔ جی چلیں جی، ان کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ ہم شعر کی طرف چلیں گے، لیکن شعر کے بارے میں معلومات سے پہلے ہم ایک کال بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد ذاکر ہے، چالوی ہے، میں سرکوزے سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری شادی تقریباً 25 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ گھر والوں کو خواب میں بچے نظر آتے ہیں، کبھی رات آدھی رات، کبھی صبح تہجد کے وقت، کبھی فجر کی نماز کے بعد۔ اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہے؟ جی یہ وہ تصور ہے، جی 25 سال ہو گئے شادی، یہ وہ تصور ہے جو گھر والوں کے ذہن میں رہتا ہوگا اور بچے خواب کے اندر نظر آ جاتے ہیں،
تو تعبیر کے حوالے سے تو اس کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا. البتہ ہم دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہم آمین. اور مشورہ بھی عرض کروں گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کریں اور اولاد کے حصول کے لیے جو تعویذ دیا جاتا ہے وہ حاصل کریں. الحمدللہ دیکھا ہے ایک شخص جو ہے وہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں کہ وہ اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دعا کے لیے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال کے بعد جو ہے ان کو بیٹا عطا فرمایا. یعنی پہلے نہ بیٹا نہ بیٹی, اولاد ہی نہیں تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. اس طرح کے اور بھی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, دعا سے جو ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے. تو امید اچھی رکھنی چاہیے, تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور کچھ دعا تو سب کر رہے ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن کچھ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا کہ ان مواقع پر جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کا بھی مطالعہ فرمائیں کن کن مواقع پہ دعا قبول ہوتی ہے, کون کون سے ایسے اوقات ہیں کہ جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک تو دنیاوی مسافر ہے کہ سفر پر جا رہا ہے, لیکن ایک اور رائے خدا عز و جل کا مسافر کہ اللہ عز و جل کی راہ میں نکلا ہوا ہے اور اسی کی راہ میں نکل کر دعا کر رہا ہے اور اسی سے دعا کر رہا ہے. تو اس دعا کی بات کچھ اور ہوگی نا کہ رائے خدا عز و جل میں نکل کر اپنے لیے دعا کرنا, اور یہ کہ کسی اور سے دعا کروانا لیکن اپنے لیے دعا کرنا. جتنے اچھے انداز سے, جتنے اچھی لوازمات سے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں, شاید کوئی دوسرا اس انداز سے دعا نہ کر سکے. اسی طرح جو بات بتا رہے ہیں اسلامی بھائی, اسی طرح SMS پہ ایک خواب یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں چھوٹے چھوٹے شیر خوار مدنی منع اور مدنی منیاں دیکھیں نا, تو چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں دیکھیں, اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ دیکھیے مطلقاً اس طرح سے بچوں کا دیکھنا اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر صاحب خواب جو ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کا کوئی ایسا تعلق ہو بچوں کے ساتھ, یا ان دنوں جن دنوں میں خواب دیکھا ان دنوں کوئی حالات واقعات ایسے ہوں کہ اس کا کوئی انٹیکشن بنتا ہو, تو پھر اس کی تعبیر بیان کی جائے گی. مطلقاً بچے دیکھنا, بندہ دن رات میں دیکھتا رہتا ہے, خواب میں بھی نظر آ گئے, تو مطلقاً اس کی کوئی تعبیر نہیں. چلیں جی, اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے, اور ہر منگل کی صبح اب ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک. چند منٹ رہ گئے اور اس کے بعد سلسلہ اختتام ہوگا, اور ہم آپ کو شعر کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے کہ شعر خواب میں دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ناظرین نے شعر دیکھا ہو اور تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہوں, یا مدنی منع یا مدنی منیوں نے شعر دیکھا ہو. شعر تو پسندیدہ ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کا, چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا, کہ ہم نے خواب میں شعر دیکھا ہے. اب شعر کس حالت میں دیکھیں تو کیا کیفیت بنے گی, اس کی کیا تعبیر بنے گی. اب شعر دیکھا, آپ شعر دیکھ کے ڈر گئے, یہ تو اسد بھائی سے معلوم کریں گے کہ اس کی تعبیر کیا بنے گی. تو آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور آپ کے خواب میں, ہو سکتا ہے آج ہم تذکرہ کریں شعر کا تو آپ کو اپنے خواب بھی یاد آ جائیں کہ ہاں ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. تو انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کریں گے. جی اب آتے ہیں شعر کی جانب کہ شعر خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی. جی اسد بھائی. دیکھیے شعر ایک تو بڑا معروف جانور ہے, جنگل کا بادشاہ, اور اس کی تعبیرات بھی بڑی کثیر بیان کی گئی ہیں. اور تقریباً اس موضوع پر جو بھی کتاب لکھی گئی تو اس میں جہاں پر جانوروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر شعر کا بھی ضرور تذکرہ کیا جاتا ہے. بلکہ یوں کہیے کہ جانوروں کا تذکرہ ہو اور شعر کا تذکرہ نہ ہو تو سمجھے کہ جانوروں کا تذکرہ ہی نامکمل رہ گیا. تو اس کی جو مین اور کامن حالات کے اندر اس کی جو کامن تعبیر ہے وہ بادشاہ وقت سے ہی کی جاتی ہے. اچھا. جیسے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو دشمن سے بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. اچھا. کہ کسی شخص نے اگر شیر کو خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے ایک جنگجو دشمن کو دیکھا, بڑے اسٹرانگ اینیمی کو دیکھا, بڑے مضبوط دشمن کو دیکھا. یہ بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. اچھا, اب شیر کی سواری کرنا, یعنی کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سواری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صاحب منصب ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی مرتبہ عطا فرمائے گا, کوئی اس کو منصب ملے گا. اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی جو کامن کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ شیر حملہ کر دے, یعنی شیر کا تصور آتے ہی شیر کا حملہ کرنا اس کا تصور ذہن میں آتا ہے. تو شیر کا حملہ جو ہے وہ دشمن کے حملے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے.
اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور شیر اس کو فالو کر رہا ہے، یعنی اطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تعبیر بڑی اچھی کی گئی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا یا اپنے علاقے کا جو وہ سردار بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے سرداری عطا فرمائے گا اور لوگ جو ہے وہ اس کے اطاعت گزار ہوں گے۔ اسی طرح شیر کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیماری سے بھی کی جاتی ہے، ٹھیک، کہ شیر کا حملہ کرنا، مثال ہے کسی نے دیکھا کہ شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، کھا گیا یا اس کو نقصان پہنچایا، اس کے کسی عضو کو چبا ڈالا، تو اسے چاہیے کہ بیماریوں کے متعلق جو ہے وہ غور و فکر کرے، اور اس کی ایک اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مثال شیر دیکھا، اس نے حملہ کیا، تو اب جو ہے ان دنوں کسی بیماری کا خطرہ تھا، شک تھا، یا کوئی بھی ایسا معاملہ بندہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی خاص بیماری ہو سکتی ہے، تو بندہ اس معاملے میں پھر احتیاط برتے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس کے اندر بڑا ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ شیر کا دیکھنا بادشاہ سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہے، تو اب فی زمانہ تو بادشاہی نظام نہیں ہے دنیا کے اندر، شاید ہی چند مقامات ہوں گے کہ جہاں پر اس طرح کا بادشاہ اور رعایا کا سلسلہ ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اور رعایا کا نظام تو اب دنیا میں نہیں ہے، جیسے اب ہمارے ہاں بھی بادشاہ اور رعایا کا نظام تو نہیں ہے، تو اب اسے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے یا کسی بھی ایک صاحب منصب شخص جو ہے وہ اس سے واسطہ پڑھ سکتا ہے۔ اب جیسا خواب ایسے اس کی تعبیر، وہ پھر تفصیل کے اندر چلا جائے گا۔ تو ایسے شخص کو یہ میں مشورہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس طرح کے معاملات پر غور کرے، یعنی قانونی معاملات پر غور کرے کہ اگر کسی قانونی معاملے میں اس کا واسطہ ہے اور یہ کوتاہی برت رہا ہے تو اس کو مضبوط کرے، اسٹرانگ کرے، ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے انٹریکشن ہو بندے کا تو اس کے اندر غور و فکر کرے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، پھر اس کے اندر مزید تفصیلات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ شیر مثال ہے، دو منہ والا شیر دیکھا، اچھا، اب ایسا بھی پاسبل ہے، خواب بھی ہو سکتا ہے، خواب کے اندر تو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ اسی طرح شیر پر سواری کا میں نے عرض کیا، شیر جو ہے وہ پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی طرح شیر کے اندر بھی پھر قسمیں بھی بیان کی گئیں، جیسے ببر شیر ہوتا ہے، اس کی تعبیرات بھی الگ سے بیان کی گئیں، پھر وہ بہت زیادہ اس کی باریکیاں ہیں اور تفصیلات ہیں۔ بہرحال مطلقاً شیر کا دیکھنا اور اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے کہ اس کا واسطہ جو ہے وہ کسی بھی صاحب منصب شخص کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ عز و جل، جزاک اللہ خیر۔ آج آپ نے شیر کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی کہ شیر دیکھیں، شیر پر بیٹھا دیکھیں، شیر چیر پھاڑ دے اور شیر سے اس قسم کا معاملہ ہو جائے، تو اس قسم کی تعبیر ہم نے معلوم کی۔ اب اسد بھائی کچھ سلسلے کا وقت بھی قریب تر ہے کہ اختتام کی طرف ہے، تو کچھ کالز کافی آئی ہوئی ہیں نا، شامل ایک آدھ کال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی سنائیے کال۔ جی، میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر پانی میں تیرتا ہوں یا ہوا میں اڑتا ہوں، تو اوپر یہ جیسے بجلی کی بڑی تاریں ہوتی ہیں نا، ان سے اٹک جاتا ہوں، تو اکثر زیادہ مقدار میں پانی آتا ہے۔ کبھی کبھی والدین خواب میں لڑتا ہوں، میں مسکت سے پڑھ رہا ہوں، کبھی کبھی آج رات میں میرے والدین سے بہت جھگڑا میرا ہوا، اس کی ذرا تعبیر بتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور جو آپ نے خواب بیان کیے، یہ اڑنے والا خواب آ ہی جاتا ہے، جی، اڑنے والا بکثرت آتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن یہ اٹک گئے یہ تار میں۔ ہاں جی، تو یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، ہو سکتا ہے انہیں پریشانیوں کا، تکالیف کا جو وہ سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، عافیت کی دعا کریں۔ مشہور دعا ہے، ان کو مشورہ دوں گا کہ اس دعا کی ویسے بھی کثرت کرنی چاہیے، اور بالخصوص انہوں نے جس طرح کا خواب بیان کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو ایک مشہور دعا ہے اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔
جی ماشاء اللہ عز و جل. اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. آپ کے خوابوں کی تعبیر ہم نے بتانے کی کوشش کی. کسی کی تعبیر اچھی تھی, کسی کی درمیانی, کسی کی بس بے ربط خواب تھا, کسی کی تعبیر نہیں بن رہی تھی. اور جتنا بھی ممکن ہوا ہم نے آپ کی کال شامل کی, SMS کے ذریعے بھی ہم نے آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, میٹھے میٹھے مدینے کی بات ابادی نصیب فرمائے, خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. ایک دعا ہے بڑی پیاری, تو آپ بھی اس دعا میرے ساتھ شامل ہو جائیں کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے